السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 3-4 خبروں پر بات کریں گے آپ سے، مگر سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری پر بالکل بھی خوف زدہ نہیں ہوں۔ اگر خوف زدہ ہوتا تو جوڈیشل کمیشن کی بات نہ کرتا۔ نیشنل میڈیا پر لفافہ صحافیوں نے چیخ چیخ کر اپنے گلے پھاڑ لیے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی گئی، اب عمران خان صاحب گئے۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ فیض حمید کی گرفتاری سے تحریک انصاف پر اور عمران خان پر ڈینٹ پڑے گا۔ کیوں پڑے گا یہ نہیں بتاتے۔ عمران خان صاحب نے واضح کیا ہے کہ ہمارا فیض حمید کی گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں، یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے۔ خان صاحب کا مزید کہنا تھا کہ اگر میں خوف زدہ ہوتا فیض حمید کی گرفتاری سے تو میں جوڈیشل کمیشن کی بات کیوں کرتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس شخص نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے وہ ایسی باتیں نہیں کرتا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جرم ثابت کرو، سی سی ٹی وی فوٹیجز لاؤ اور ہمیں مجرم بناؤ۔ خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف نے کہا ہے، 1-2 دن پہلے جو نواز شریف نے مریم نواز کو ساتھ بٹھا کر پریس کانفرنس کی، اس کا حوالہ خان صاحب نے دیا کہ نواز شریف نے کہا ہے کہ سارا معاشی نظام پی ٹی آئی نے خراب کیا اور ہم پر الزامات لگائے۔ نواز شریف کے الزامات پر صرف اکنامک سروے آف پاکستان پڑھ لیں، اس میں واضح طور پر اکنامک سروے آف پاکستان نے نواز شریف کے جھوٹ کو، غلط بیانی کو، فریب کو اور معصوم بھولی بھالی شکل بنا کر جو وہ بیٹھتے ہیں ان کی منافقت کو واضح کر دیا ہے کہ 2018 تک پاکستان کا کیا حشر کیا، پاکستان کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کتنا تھے، اور جیسے ہی تحریک انصاف کی حکومت آئی تو تحریک انصاف کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، کیونکہ انہوں نے قومی خزانہ بالکل نچوڑ لیا تھا۔ جیسے کپڑوں کو نچوڑا جاتا ہے اسی طرح نچوڑ لیا تھا، اور اس میں کچھ بقایا چھوڑا ہی نہیں تھا۔ تو اب یہ آ کر عوام کو، قوم کو بھاشن دیتے ہیں کہ سب کچھ پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے اگر وہ کام نہ کیا ہوتا، پی ٹی آئی نے آئی پی پیز کو بلایا، جو یہ بجلی بنانے کے کارخانے ہیں پرائیویٹ، ان لوگوں کو بلایا اور ان سے طے کیا کہ ہم 148 روپے کے حساب سے آپ کو پیمنٹ کریں گے، ڈالر کے حساب سے نہیں کریں گے۔ اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو آج جو بجلی کے بل اگر کسی کا 30,000 آ رہا ہے تو یہ 60,000 آنا تھا۔ آپ پھر بھی الزام پی ٹی آئی پر لگا رہے ہیں نواز شریف صاحب۔ تو خان صاحب نے مزید کہا کہ نون لیگ والے 19.5 ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑ کر گئے تھے، یعنی 2018 میں، اس لیے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا۔ عمران خان نے کہا کہ کہا جا رہا ہے فیض حمید نے 9 مئی کی سازش کی، ایسا نہیں ہے، بلکہ سازش تو پی ٹی آئی کے خلاف ہوئی ہے۔ پہلی سازش یہ تھی کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے نواز شریف کے کہنے پر جنرل فیض کو ہٹایا۔ دوسری سازش یہ تھی کہ ہماری حکومت میں جنرل باجوہ نے حسین حقانی کو $35,000 لابنگ کے لیے امریکہ میں دیے اور اسے لابنگ کے لیے ہائر کیا۔ حسین حقانی کے بعد ڈونلڈ لو کا معاملہ آیا اور ہماری حکومت گرا دی گئی۔ چیف جسٹس کو انکوائری کا کہا، لیکن بجائے انکوائری کے ہم مظلوموں پر سائفر کا کیس کر دیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارے خلاف تیسری سازش 9 مئی کا واقعہ ہے، یہ کیس 1 گھنٹے میں ختم ہو سکتا ہے، صرف یہ پتہ کروائیں کہ میری گرفتاری کا حکم کس نے دیا اور سی سی ٹی وی فوٹیج کس نے چرائیں اور کون سامنے نہیں لا رہا سی سی ٹی وی فوٹیج کو۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ
ایسا نہیں کرنے دے رہی۔ یہ خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کروائیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جنہوں نے کیا ہے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ خان صاحب نے تو یہ بھی آفر کی تھی کہ میں انہیں پارٹی سے بھی نکالوں گا اور سخت سے سخت سزا دلوانے کے لیے بھی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ خان صاحب نے کہا کہ ہمارے خلاف چوتھی سازش 8 فروری کا الیکشن تھا جس میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ ہم الیکشن چوری کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں اور چیف جسٹس چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ یعنی خان صاحب نے کہا کہ ہم 8 فروری کے الیکشن کی تحقیقات چاہتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے، کیا خلاف قانون بات ہے، کیا خلاف آئین مطالبہ ہے کیا یہ؟ اور عمران خان نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں اور چیف جسٹس الیکشن کمیشن کی تعریف کرتے نہیں تھکتا، بلکہ چیف جسٹس نے پچھلے دنوں ایک کیس میں ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو چاہیے کہ وہ اس کی تحقیر نہ کریں۔ قاضی صاحب کی حکمت عملی آپ دیکھیے کہ وہ اپنی جوڈیشری کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، اپنی عدلیہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، بلکہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر بات پر، ہر معاملے میں وہ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اس میں راز کیا ہے؟ راز کی بات کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے بتا دی تھی۔ اس کا کہنا تھا لیاقت چٹھا کا کہ ہم تینوں نے الیکشن میں دھاندلی کی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم تینوں کو ڈی چوک پر پھانسی پر لٹکایا جائے۔ اب اتنی بڑی بات کوئی شخص نہیں کہتا، اور اتنے بڑے ذمہ دار عہدے پر بیٹھا ہوا شخص تو کبھی کر ہی نہیں سکتا، لیکن انہوں نے کہا۔ جب چیف الیکشن کمشنر نے ایسا کہا تو قاضی صاحب پہ الزام تھا، قاضی صاحب کا فرض تھا کہ یہ اسے سپریم کورٹ میں بلاتے اور اس سے پوچھتے کہ بھئی کیا تمہارے پاس ثبوت ہے، لاؤ، تم تو خواہ ہم پہ الزام لگا رہے ہو اگر ایسا ہوتا تو۔ مگر قاضی صاحب نے ایک لفظ بھی نہیں کہا اس بات پر، الٹا یہ ہر معاملے پر جس چیز پر الیکشن کمیشن نے سٹینڈ لیا، قاضی صاحب نے فوراً سے پہلے وہ بات پوری کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ آروز جوڈیشری سے ہونے چاہیے، آروز عدلیہ سے ہونے چاہیے، ریٹرننگ افسران عدالت سے ہونے چاہیے، عدالتی لوگ ہونے چاہیے، مگر الیکشن کمیشن نے فوراً آ کر اپیل کی سپریم کورٹ میں، اور قاضی صاحب نے راتوں رات اسی وقت لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا اور فیصلہ الیکشن کمیشن کے حق میں دیا کہ آپ جائیں اور الیکشن کمیشن اپنے آروز لگائے۔ اور الیکشن کمیشن نے وہ بدنام زمانہ آروز لگائے جو نون لیگ کی حکومت نے لگائے تھے، جو کرپٹ تھے، اور انہوں نے اپنا کام کر کے دکھایا ہے۔ اب آگے خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک میں سب کچھ یک طرفہ چل رہا ہے، یہ سب کچھ چیف جسٹس کو توسیع دینے اور 2/3 اکثریت کے لیے کیا جا رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ہماری مزید 3 وکٹیں گرا دیں۔ خان صاحب کا اشارہ NA 79، NA 81 اور NA 154 کی قومی اسمبلی کی 3 سیٹوں کی طرف تھا، جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بنا کر 2-1 سے فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہ کیا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست ہے۔ ری کاؤنٹنگ میں آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ری کاؤنٹنگ کے نام پر جیتے ہوئے کو ہروانا بہت آسان ہے، کیونکہ آپ نے بیگ کھولے اور اس کے جو صحیح ووٹس ہے اس پر ایک ٹھپا آپ نے صرف اور لگانا ہے، بس جس بیلٹ پیپر پہ 2 ٹھپے ہوں گے وہ ووٹ مسترد ہوگا۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تمام ووٹس تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدوار کے ہی مسترد ہوئے ہیں، نون لیگ کا ایک بھی ووٹ مسترد نہیں کیا گیا۔ کیا پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دینے والے سب اس طرح کے لوگ تھے، بے وقوف تھے سب، کہ انہوں نے 2 ٹھپے وہاں پر لگائے تھے؟ اور اگر 2 ٹھپے تھے تو جب پہلی مرتبہ کاؤنٹنگ ہوئی 9 فروری کو تو اس وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ اس پہ تو 2 ٹھپے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب ڈرامے بازی چل رہی ہے یہاں پر۔ اور خان صاحب نے مزید کہا کہ قاضی صاحب کو 2/3 اکثریت دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔
عمران خان نے کہا کہ بشرا بی بی گھر سے ہی نہیں نکلتی، اسے 9 مئی کے مقدمات میں ملزم بنا دیا گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہا ہوں، آپ ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ میڈیا، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر پابندی سے ملک کو 500 ملین کا نقصان پہنچایا گیا۔ بھارت کی صرف آئی ٹی ایکسپورٹ یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو ایکسپورٹ ہے اس کی مالیت 160 ارب ڈالر ہے۔ پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ عدالت جب آئین کے مطابق فیصلہ کرے تو حکومت نہیں مانتی، یعنی اشارہ تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کی طرف تھا کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے، فل کورٹ میں سے 8 ججز جو اکثریتی تھے، انہوں نے فیصلہ دیا تحریک انصاف کے حق میں، اور اسے حکومت ماننے کو تیار نہیں۔ اس کے مقابلے میں طرح طرح کی قانون سازی، بھونڈی قانون سازی کر رہی ہے، آرڈیننس لے کر آ رہی ہے۔ تو اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ عدالت جب آئین کے مطابق فیصلہ کرے تو حکومت نہیں مانتی، سرمایہ کاری پھر کیسے آئے گی؟ قرض لینے سے مہنگائی بڑھے گی اور ملک ڈوبے گا۔ عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں، آپ جو کر رہے ہیں اس سے ملک اور ادارے تباہ ہو رہے ہیں۔ فراڈ لوگوں کو اوپر لا کر ادارے تباہ کیے جا رہے ہیں۔ نیب، پولیس اور ایف آئی اے سے غلط کام کروائے جا رہے ہیں۔ اپیل کرتا ہوں کہ آپ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمیں نقصان نہیں ہو رہا، ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ بار بار عمران خان صاحب ملک کے لیے دہائی دے رہے ہیں، ورنہ عمران خان صاحب کو کیا ضرورت ہے؟ وہ صرف چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے اور وہ ملک کے خیر خواہ ہیں، وہ اس لیے بار بار ملک کی بات کر رہے ہیں۔ اور واقعی میں ابھی اس کے بعد آپ کے سامنے خبریں رکھنے جا رہا ہوں کہ کیا ملک کا حال کر دیا ہے شہباز شریف اور نواز شریف کے ویژن نے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس سے ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا عوام کی آواز ہے، دھاندلی کر کے جمہوریت کا گلا دبایا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ جنرل فیض کی گرفتاری سے ڈرا نہیں ہوں، اگر ڈرتا تو اس معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ نہ کرتا۔ میں آج بھی وکلا کے ذریعے آرٹیکل باہر بھجوا سکتا ہوں۔ یہ اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ جو یہ کہا گیا کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سہولت کاری کر رہا تھا، اس کا جواب خان صاحب نے دیا ہے کہ میں آج بھی وکلا کے ذریعے اپنے لکھے ہوئے آرٹیکل یا خبریں باہر بھجوا سکتا ہوں، اس کے لیے کسی جیل آفیسر کی ضرورت نہیں، زلفی بخاری کو پیغام دینے کے لیے موبائل کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، کسی بھی جیل میں موبائل فون کام نہیں کرتا، وہاں جیمرز لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہاں جیمرز اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ کوئی قیدی کسی دوسرے سے، کوئی دہشت گرد اپنے دہشت گرد ساتھیوں سے رابطہ نہ کر پائے، کیونکہ ہمارا تو کام ہے۔ جیل میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے فون بھی کام نہیں کرتے، کیونکہ وہاں پر جیمرز ہوتے ہیں، تو وہاں تو وہ کام کے ہے ہی نہیں یہ تمام چیزیں جو انہوں نے بھونڈا الزام لگایا کہ خان صاحب کو وہاں پر موبائل دیا ہوا تھا اور فورن ملکوں کی، یورپین ملکوں کی سمیں تھیں۔ یہ سب بکواس ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ زلفی بخاری کو پیغام دینے کے لیے موبائل کی ضرورت نہیں، وکلا اور پارٹی لیڈرز کے ذریعے پیغام بھجوا سکتا ہوں۔ جیل میں موبائل جیمرز نصب ہیں، موبائل فون نہیں چلتا۔ یہ صرف وچ ہنٹ جاری ہے، یعنی یہ صرف فراڈ کیا جا رہا ہے، صرف دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈرز کو مجھ سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ انہیں کہا گیا کہ عمران خان سے ملاقات میں آپ سیاست پر بات نہیں کریں گے۔ میں ان سے سیاست پر بات نہیں کروں گا تو موسم پر بات کروں گا۔ یہ سب سے بڑا مذاق ہے۔ خان صاحب نے مزید کہا کہ چیف جسٹس کے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس سے متعلق ریمارک سے واضح ہے کہ انہوں نے جج کو واضح پیغام دیا ہے کہ ہمارے خلاف یہ ریفرنس چیف جسٹس کے 23 نومبر کو دیے گئے آرڈر کے باعث بنا۔ یہاں ریفرنس چل رہا ہے اور چیف جسٹس اسی پر ریمارکس کیسے دے سکتے ہیں؟ پارٹی میں اختلافات اور استعفے کے معاملے پر خان صاحب نے کہا کہ عاطف خان اور جنید خان کو پیغام دیا ہے کہ وہ اینٹی کرپشن معاملے پر کمیٹی سے ملیں، اس معاملے کو بلا وجہ عوام میں نہ لے کر جائیں، پہلے یہ دیکھیں کہ اینٹی کرپشن کمیٹی نے قدم کیوں اٹھایا۔ کمیٹی میں سابق چیئرمین نیب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق، سینئر وکیل قاضی انور اور شاہ فرمان شامل ہیں۔
तीनों कमेटी मेंबरान गैर जानिबदार हैं, बेहतर फैसला करेंगे। देखिए, खान साहब को जब भी पता चलता है कि उनके किसी वजीर ने करप्शन की है या उस पर सिर्फ इल्ज़ाम है, तो वो उसे निकलवा देते हैं और उसके खिलाफ इंक्वायरी होती है। जबकि पंजाब में नून लीग के एक वजीर की वीडियो सामने आ रही है जिसमें वो इकरार कर रहे हैं कि ये चीज़ आपको दी जाएगी, लेकिन वहाँ क्या है कि चोर चोर की प्रोटेक्शन करता है। नून लीग में खुद भी सारे चोर हैं, लिहाजा वो चोरी को, करप्शन को, बदनवानी को कोई जुर्म समझते ही नहीं है, लिहाजा वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। खान साहब फौरन इस पे एक्शन लेते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, अगली आपको शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के विजन के बारे में अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।